أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ غزوہ احزاب اور غزوہ احزاب کے اندر منافقین کا طرز عمل، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قد یقیناً، یعلم جانتے ہیں، اللہ تعالی، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالی تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتے ہیں۔ والقائلین، اور ان کہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، لإخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ولا، اور نہیں، یأتون، وہ آتے، البأس، جنگ میں، لڑائی میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی کے اندر بہت ہی کم آتے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالنے والے، یہ تو قدم قدم رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں وہ لوگ۔ چوتھے پارے میں تو ہم نے بہت تفصیل پڑھی غزوہ احد کے ضمن میں، جہاں اعلانیہ انہوں نے کہا تھا، شکر ہے ہم ان میں نہیں تھے، ہم ان میں نہیں تھے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ اور جو چند ان میں تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے، کاش ہمارا بھی بس چلتا تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے، جان چھڑاتے۔ یہ ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ فَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ بہت تفصیلاً ہم وہاں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی جنگ کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی، مسلمانوں کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، اللہ جانتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی بدبخت تھے کہ جب خود بھاگ رہے تھے میدان سے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، لا یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، آؤ چلتے ہیں، یہاں تو بھوک ہے، پیاس ہے، ہمارے گھروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، سکون سے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ، اللہ جانتے ہیں، المعوقین منکم، تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، والقائلین لإخوانہم، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے، ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں وہ جنگ میں آتے مگر بہت کم۔ اشحۃ علیکم، اشحہ شح سے ہے، شح بخل کو کہتے ہیں، بخل، اشحہ شح سے ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، 5ویں پارے میں ہم نے پڑھا، انسان کے دل میں نا بخل رکھ دیا گیا ہے، مفاد پرستی کے معنی میں بھی آتا ہے، مفاد پرستی انسان کے دل کے اندر رکھ دی گئی، شحیح، بخیل، اشحۃ علیکم، بڑے ہی بخیل ہیں یہ تمہارے بارے میں۔ فَإِذَا، بس جب، جاء، آ جاتا ہے، الخوف، لڑائی کا وقت، خوف، لڑائی، اسی سے وہ ہے نا
صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، یعنی جو جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت پڑھی جائے، یہ ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، خوف کا وقت آئے تو نماز قصر کر سکتے ہو۔ تو فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب وہ جنگ کا وقت آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ، تو یہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، تَدُورُ، اور پتھرائی ہوئی ہیں یا چڑی ہوئی ہیں یا گھوم رہی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، پتھرائی ہوئی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا، غشی طاری ہو چکی ہو، علیہ، جس پر، من الموت، موت کی، جس پر موت کی غشی طاری ہو نا، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ خوف، انتہائی خوف کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت عموماً انتہائی خوف کا وقت ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان کے اعضاء جو ہیں اور انسان کے چہرے کے جو نقوش ہیں بگڑ جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو جس طرح وہ کیفیت ہوتی ہے نا جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، ذَهَبَ، ختم ہو جائے، چلا جائے، الخوف، جنگ کا وقت، جب جنگ کا وقت ختم ہو جائے، سلقوکم، تو آ ملیں گے تم سے، بِأَلْسِنَةٍ، السنہ لسان کی جمع ہے، زبان، حداد، کینچی کو کہتے ہیں، کینچی، حداد کینچی، مراد تیز، تیز زبانوں کے ساتھ تم سے آ ملیں گے۔ کیوں؟ لڑائی تو ختم ہو گئی، اب کیا لینے آئے ہیں؟ اشحۃ علی الخیر، اشحہ وہی لفظ ہے شح سے، بخل، لیکن اگر اس کا مزے کا ترجمہ کرنا ہے نا، مزے کا، جس میں صحیح ان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ ہے رال ٹپکاتے ہوئے، رال ٹپکاتے ہوئے، علی الخیر، خیر مال کو کہتے ہیں، مال غنیمت، اشحتن، اب لڑائی ختم ہو گئی ہے نا، اب جناب تیز زبانوں کے ساتھ، جواب کمال کر دیا ہم نے، تو وہ دشمن ادھر سے آ رہا تھا، ہم نے چھکے چھڑا دیے ان کے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اشحتن علی الخیر، مال غنیمت میں ہمیں ذرا اچھا حصہ مل جائے، تو مال غنیمت پر رال ٹپکاتے ہوئے، اولئک، یہ لوگ، لم یؤمنوا، ایمان لائے ہی نہیں تھے، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ، اللہ نے ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بڑا آسان، اللہ پر ایسا کرنا بڑا آسان ہے۔ تو ان کی بزدلی، ان کی کم ہمتی، اس کی ایک مثال تو یہ بیان ہوئی۔ دوسری مثال، یحسبون، یہ گمان کرتے رہتے ہیں، الاحزاب، دشمن کی فوجوں کے بارے میں، لم یذهبوا، کہ وہ ابھی روانہ نہیں ہوئی۔ پتہ لگتا ہے نا کہ فلاں دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو اپنے طور پر خود ہی گمان کرتے رہتے ہیں، نہیں نہیں یہ خبر جھوٹی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں کوئی دشمن نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وہی بزدلی۔ وَإِنْ، اور اگر، یأتی، آ جائیں، الاحزاب، دشمن کی فوجیں، اور اگر وہ احزاب آ جائیں، دشمن کی فوجیں آ جائیں، یودو، تو پھر یہ خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، لو، کاش، انہم، یہ، بادونا، رہائش پذیر ہوتے، فی الاعراب، کہیں دور دیہاتوں میں، دور دیہاتوں میں کہیں رہ رہے ہوتے، رہائش پذیر ہوتے، یسألون، اور لوگوں سے پوچھ لیا کرتے، عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں، لوگوں سے تمہاری خبروں کے بارے میں، یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ دشمن واقعی آ چکا ہے، تو پھر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، کاش
ہم کہیں دور دراز علاقوں میں رہتے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا، لوگوں سے پوچھتے بھائی وہ پتہ چلا کوئی جنگ چل رہی ہے، کیا بنا اس کا؟ یسألون عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیا کرتے، ولو، اور اگر کانو ہوں یہ فیکم، تم میں، اور اگر یہ تم میں موجود ہوں، ما قاتلوا، تو نہیں جنگ کریں گے، نہیں لڑائی کریں گے، الا قلیلا، مگر بہت کم، تو بہت کم جنگ اور لڑائی کے لیے آئیں گے یہ۔ لقد، یقیناً، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، بہترین مثال، بہترین نمونہ، بہترین عملی مظاہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اب دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے جنگ کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، آگے بھی اسی کے واقعات چلیں گے، درمیان میں آیت، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اور وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ یہاں پر کم از کم کیا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر پورا عرب اٹھ کر آ جائے تو پھر اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے پھر کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پھر بہترین حکمت عملی کے ساتھ، یہ چیز ضروری ہے، بہترین حکمت عملی کے ساتھ، جیسے حضور نے کی۔ آپ پڑھیے نا ان جنگوں کے احوال پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اتنی لاجواب ہوتی تھی، اتنی شاندار، کوئی مثال نہیں۔ ہاں تو بہترین حکمت عملی کے ساتھ، دشمن کی فوج پر نظر، دشمن کے وسائل پہ نظر، دشمن کی قوت پہ نظر، اور کب جنگ کرنی ہے، کب جنگ نہیں کرنی۔ بدر میں آپ نے کہا لڑنا ہے، احد میں کہا لڑنا ہے، احزاب میں کہا نہیں لڑنا، احزاب میں نہیں لڑنا، کب جنگ کرنی ہے اور جنگ کرنا فائدہ ہے، اور کب نہیں کرنی، نہ کرنا فائدہ، یہ سارے مراحل۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا جو ابھی جنگ چل رہی ہے اس وقت، اس میں سعودی عرب نے نا تقریباً تمام عرب ممالک نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور بالکل غلط ہو رہے تھے، کوئی جواز نہیں تھا ان کے اوپر حملوں کا، اور دشمن چاہتا تھا کہ یہ جوابی کارروائی کریں تاکہ یہ لڑیں، لیکن عرب ممالک نے، سعودی عرب نے خاص طور پر بڑے تحمل، بڑی دور اندیشی، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، اس لیے سعودی عرب بچ گیا، مکمل بچ گیا۔ اچھا، پھر جب وہ دشمن جو ان کے بالکل دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو بٹھایا گیا ہے کہ سعودی عرب کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور موقع ملے تو حملہ کرنا اور مکہ مدینہ پہ قبضہ کرنا، جس دشمن کو بٹھایا گیا ہے، جب اس نے حملہ کیا نا تو سعودی عرب نے کہا اب بڑا بہترین وقت ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے اور پیچھے والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ بڑی، یقین جانیں، بڑے عرصے بعد کسی مسلم ملک کی اتنی اچھی حکمت عملی دیکھی ہے، تحمل، صبر، اور اس کا پورا پھل ملا ان کو، بچ گئے، بہت بڑی جنگ سے وہ بچ گئے، امن، سعودی عرب پورا محفوظ ہے، پر امن ہے، اور آنے والے وقت میں اور محفوظ اور مضبوط ہو گیا، ورنہ مقصد کیا تھا؟ کمزور کرنا، جنگ ان کے درمیان چھیڑنا اور کمزور کرنا۔ تو لقد کا تو حکمت عملی، بہترین حکمت عملی کے ساتھ اور جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر یہ اسوہ حسنہ قرار دیا گیا اس کو، اے ایمان والو تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ، بہترین مثال ہے، بہترین عملی مظاہرہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو کل قیامت کے دن اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے،
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین مثال ہے ہر اعتبار سے۔ اس آیت کا ایک مفہوم اور بھی ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہاں جو مخاطب ہیں، لقد کان لکم، تمہارے لیے، یہاں مخاطب صحابہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے اللہ کے نبی بنفس نفیس موجود ہیں، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زبان اقدس سے ارشاد ہونے والا ایک ایک لفظ، ٹھیک ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اسوہ حسنہ جو ہے نا، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ محفوظ کرو، یاد کرو، محفوظ کرو، تاکہ بعد والوں کو تم نے بتانا ہے۔ اب صحابہ کرام نے ایسا عجیب معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایسا معاملہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات اقدس، آپ کی حیات کا ایک ایک پہلو ایسے محفوظ کیا، ایسے محفوظ کیا کہ دنیا میں کسی کا محفوظ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں آخری عمر میں آ کر 17 یا 18 بال سفید ہو گئے تھے۔ انتہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ داڑھی کو تیل لگاتے تھے نا تو وہ بال ذرا چھپ جاتے تھے، شائننگ سی آ جاتی ہے، لیکن جب آپ نے تیل نہیں لگایا ہوتا تھا نا تو پھر وہ سفید بال ذرا نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ کے دانتوں کے درمیان، فلاں دانتوں کے درمیان اتنا خلا تھا، رخسار ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، کان ایسے تھے، بال ایسے تھے، انگلیاں ایسی تھیں، انگلیوں میں خلا ایسا تھا۔ اللہ کو ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے نہیں بتا سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت تفصیل بتا کے دکھائیں گے۔ پھر حضور کی زبان اقدس سے ارشاد ہونے والا ایک ایک لفظ ایسا محفوظ ہوا، ایک ایک عمل ایسا محفوظ ہوا۔ کھانے میں حضور کو پسند تھا، یہ چیز پسند تھی، یہ ایسے کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں جو کیا کدو ہے نا، یہ حضور کو بہت پسند تھا، آپ کو بہت پسند تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ کھانے میں اگر کہیں ہوتا تھا نا تو حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے۔ کھجوریں کھاتے تھے تو اتنی کھاتے تھے، اس وقت کھاتے تھے، ناشتہ اس وقت کرتے تھے، شام کا کھانا اس وقت کھاتے تھے، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے صحابہ کرام، یہ جو اسوہ حسنہ ہے نا، یہ تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس اسوہ حسنہ کو محفوظ۔ بعد کی جو لوگ آئے ہیں نا، بعد کے، انہوں نے جتنا حضور کے بارے میں لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے، جتنا کچھ لکھا ہے، وہ صحابہ کرام کے محفوظ کیے ہوئے علم کی بنیاد پہ لکھا ہے، ورنہ بعد کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ ولما، اور جب، رآ، دیکھا، المؤمنون، ایمان والوں نے، الاحزاب، دشمن کی فوجوں کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب منافقین نے دشمن کو دیکھا ان کا کیا رویہ تھا، منافقین کا۔ اب ایمان والوں کا، ان کا کیا رویہ تھا؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب ایمان والوں نے، مومنوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، ھذا، یہ تو، ما، وہی ہے، وعدنا، جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے۔ یہ تو بھائی وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہوا، کفر آئے گا، مقابل لڑے گا تم سے، بالکل ایسا ہی تھا۔ اچھا، وہ صدقہ، اور سچ کہا، اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے،
اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا. وما زادہم، اور نہیں زیادہ ہوا ان کا، الا مگر ایماناً ایمان، و تسلیما اور فرما برداری، اور ان کے ایمان اور فرما برداری میں اور اضافہ ہوا. یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، رجال، ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا. مومنوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. سچ کر دکھایا یہ یعنی اس سے پہلے کے جو مواقع آئے، جیسے غزوہ بدر آیا، جیسے غزوہ احد آیا، بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. آپ سنیں گے یقین نہیں کریں گے، حیران رہ جائیں گے. حضرت جابر کے والد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ نا، جابر کے والد حضرت عبداللہ. تو غزوہ بدر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ شریک ہو گئے. غزوہ احد میں پھر ان کے والد آئے. اچھا انہوں نے نا اس سے پہلے، آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں بدر میں نہیں آ سکا، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اللہ کو دکھاؤں گا، میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ عبداللہ کیا کرتا ہے. وہی ہوئے، اور ان کو پتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اس بندے نے جو کمال کیا، اس بندے نے جو جنگ لڑی ہے اس نے، تو جب ان کی یا تو شہادت کا بالکل وقت، عین وقت، اور یا پھر شہادت کے بعد، یہ مراحل تھے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ان کو. یہ بڑی عجیب ترین بات ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، عبداللہ بول کیا چاہتا ہے، بول کیا چاہتا ہے. اور اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ یہ اس پہ تھا، وہ شعروں نے اس پہ کہا تھا. اس طرح کی بڑی مثالیں عجیب و غریب. تو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدے کیے سچ کر دکھا گئے، وفا کر گئے، پورے کر گئے. فمنہم، بس ان میں سے، من، کچھ وہ بھی ہیں، قضا، جنہوں نے پوری کر لی، نحبہ، اپنی منت یعنی شہادت کی امید پوری کر لی. ومنہم، اور ان میں سے، من ینتظر، کچھ ایسے بھی ہیں جو منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے عزم میں، ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیجزی اللہ، دیں گے اللہ بدلہ، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا. اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں گے. وَيُعَذِّبَ، اور سزا دیں گے، المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر اللہ نے چاہا. او یتوب علیہم، یا چاہا تو اللہ ان پر مہربانی فرمائیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. ورد، اور واپس لوٹا دیا، اللہ نے، الذین کفروا، کافروں کو، بغیظہم، ان کے غصے میں ہی، کافروں کو اللہ نے ان کے غصے میں ہی واپس لوٹا دیا. لم ینالوا، نہیں وہ حاصل کر پائے، خیرا، کوئی فائدہ، دشمن کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا. اسے کہتے ہیں عرب اردو میں بھی بے نیل و مرام، بے نیل و مرام، خالی ہاتھ. دشمن جو ہے وہ بالکل خالی ہاتھ واپس گیا. لم ینالوا خیرا، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے. وکفا، اور کافی ہو گئے، اللہ المؤمنین، ایمان والوں کی طرف سے، القتال، جنگ میں، اور اللہ ایمان والوں کی طرف سے جنگ میں کافی ہو گئے. وکانا، اور ہیں، اللہ قویا عزیزا، بہت طاقتور، بہت غالب. لڑائی کی نوبت نہیں آئی، تھوڑی بہت ہوئی، ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی، اور کفار کوشش کرتے تھے کہ خندقوں کے دوسری سائڈ سے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کریں. مسلمان بھی جوابی تیر اندازی کرتے تھے. چنانچہ اس تیر اندازی میں اکا دکا صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے. ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے، جن کا بھی تذکرہ آگے آتا ہے، وہ زخمی ہوئے.
اور کچھ اور صحابہ کرام بھی ہلکے پھلکے زخمی ہوئے، اصحاب عبادہ زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ تو اور اسی طرح مشرکین جو تھے ان کو بھی نقصان ہوا، لیکن باقاعدہ جنگ اور مقابلہ وہ نہیں ہو پایا۔ تو اللہ پاک نے بغیر لڑے ہی مسلمانوں کو فتح دلا دی اور کفار کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت قوت والے غالب ہیں۔ وانزل، اور اتارا، الذین، ان کو، اتارا ان کو، ظاہروہم، جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب یہ اگلی جو 3 آیات ہیں، بلکہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں غزوہ بنو قریظہ بیان ہونے لگا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ کیا تھا؟ وہی جو قبیلہ یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، مسلمانوں سے غداری کی اور یہ مشرکین سے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، ہم اندر بغاوت کرتے ہیں، بھگدڑ مچائیں گے، تم باہر سے کوشش کرو۔ خیر اللہ نے ان کو تو، مشرکین کو تو واپس بھگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اسلحہ اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اسلحہ پہنا ہوا۔ اللہ کے نبی آپ نے اتار دیا ہے، فرشتوں نے نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کا حساب برابر کیا جائے، تشریف لائیے۔ حضور پھر اسلحہ پہنا، پھر چلے بنو قریظہ کی طرف۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے قلعوں کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، 7 دن تک محاصرہ رہا۔ آخر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا کریں یار، کچھ نہ کچھ تو حل کرنا ہے نا، کب تک ہم اس طرح اندر بند بیٹھے رہیں گے، آخر ہم نے نکلنا ہے، کیا کریں۔ ایک رائے یہ آئی کہ ہفتے والا دن جو ہے نا، ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہفتے کا دن ان کی عبادت کا تھا، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ ہفتے والے دن انہوں نے حملہ نہیں کرنا، ہم اچانک مسلمانوں کی بے خبری میں ان پہ حملہ کر دیں، شاید کامیاب ہو جائیں۔ تو باقیوں نے کہا نہیں، ایسی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہم پر بڑے عذاب آئیں، یہ حرکت نہیں کرنی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ پھر یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کی اکثریت کہنے لگی نہ، یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری یہ تھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پھر جو مسلمانوں کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ انہیں ہتھیار ڈال دیے۔ حضور نے فرمایا کیوں بھائی، تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق نہ کرواؤں؟ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے مطابق ہو جائے تو کیا بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ کو بلایا، یہ پہلے ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا بھائی تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق اور تمہارے ہی پرانے ساتھی کے حوالے کرتا ہوں، قبول ہے؟ بڑے خوش ہوئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا پرانا ساتھی تھا، ہمارا خیال کرے گا، راستہ نکل آئے گا۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کے نبی، تورات کے مطابق اس جرم کا جو انہوں نے کی ہے، غداری، بد عہدی، اور انہوں نے جو وہ کی ہے، عہد توڑے ہیں، اس کی سزا یہ ہے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ وہ فیصلہ ان پر لاگو کیا گیا اور غزوہ بنو قریظہ، اور جو قبیلہ بنو قریظہ تھا ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور خواتین اور بچوں کو قید کیا گیا، اور وہ ساری سرزمین مسلمانوں کے مدینہ کا وہ حصہ جس پر پورا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، وہ سب کا سب اللہ پاک نے مسلمانوں کو دلا دیا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، وَأَنزَلَ، اور اللہ نے اتارا، الذین، ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اتارا کہاں سے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں میں سے اتارا۔ وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فریقاً، ایک جماعت کو، تقتلون، تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون، اور قید کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، فریقہ، ایک جماعت کو، مردوں کو قتل اور خواتین اور بچوں کو قیدی۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمینوں کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا۔
اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا۔ یہ بشارت ہے، تم نے ایک بہت بڑا معرکہ انجام دیا ہے، تم نے پورے کفر کا سامنا کیا، تم نے ان کو بے بس کر دیا، تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تم نے استقامت دکھائی، صبر کیا، تم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، چلو اللہ تمہیں بشارت سناتے، اللہ تمہیں بشارت، اور وہ کیا؟ وہ زمینیں بھی ہم نے تمہارے نام کر دی جن پر ابھی تم نے پاؤں نہیں رکھا، یعنی آنے والی فتوحات۔ اب اس کے بعد تو پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد نہ پھر فتوحات کا عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا۔ وَكَانَ، اور ہیں اللہ، اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ اب آگے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس کی آدھی آیات 21ویں پارے میں ہیں، آدھی 22ویں پارے میں ہے، تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم یہ پورا واقعہ جو اگلی آیات میں شروع ہو رہا ہے 21واں بھی اور 22واں بھی اکٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔